وہ دن ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج کے دن میں یوم شہادت ہے۔ اس دن بھی جمعۃ المبارک تھا، چاند کی 18 تھی، اور آج بھی جمعۃ المبارک ہے اور 18 ذو الحج شریف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ اسلام کیسے آپ نے قبول کیا؟ آج ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو پھر اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کے بارے میں بتایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے! سخاوت کا پہلو اتنا عظیم پہلو ہے آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ ہر صحابی کو اللہ نے کوئی خوبی عطا فرمائی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو نوازا، آپ نے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا، یہ حدیث کی کتابوں میں آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں عبادت کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے، یہ جتنے پہلو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر کیسے نافذ ہیں۔ صاحب مشکات بیان کرتے ہیں، حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اتنا علم اور فضل کا پیکر جنہیں اللہ نے اتنا نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ قبرستان میں جاتے، آپ کی آنکھیں آنسو بہا دیتی، دل کانپ جاتا کہ اے قبر تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور میں تیرے پاس آنے والا ہوں۔ ہاں جی، تو آپ رو پڑتے، لوگ پوچھتے کہ آپ قبرستان آتے ہیں اتنا دکھی ہو جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلا سفر ہے، یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو ہر منزل میں کامیابی ہو جائے گی، اگر یہاں پر بھی ناکام ہوئے تو آگے کیا ہوگا؟ یہ بات ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ بات وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور حالانکہ ایک طرف آپ کے بارے میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کے بارے میں فرمایا، اس طرف نظر کریں کہ قرآن کریم کی آیے کریمہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ آیے کریمہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیے کریمہ حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک لوگوں میں سے جسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ بھلائی والا انسان کہ جسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ کر دیا، وہ جہنم سے دور ہیں۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار جنہیں جنت لینے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ بے سند حدیث یوں ہے کہ حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابی عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل نبی رفیق فی الجنة ورفیقی فیہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ سند ہے حضرت ابو مروان محمد بن عثمان عثمانی، پھر عثمان بن خالد، حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے، وہ حضرت اعرج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق فی الجنت، ہر نبی کا ایک رفیق ہے جو جنت میں وہ اس پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ایک ہم سفر ساتھی ہے جو اس پیغمبر کے ساتھ جنت میں ساتھ ہوگا۔ وہ ساتھی جنت میں اس پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان، آپ نے فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان ہوگا، کہ جو جنت میں میرا رفیق ہے، جو جنت میں میرا ہم سفر ہے، جو جنت میں میرے ساتھ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ حضور جن کے لیے دنیا میں فرما گئے کہ اس سے پتہ چلا کہ عثمان جنتی ہیں، پھر جنت الفردوس کے کئی درجے اور کل جنتیں قرآن نے 7 بیان کی ہیں، اور جنت کا وہ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں ہوں گا اور میرے ساتھ میرا عثمان ہوئے گا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ کا دل خوش نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کی شان ہے، جنت رب نے بنائی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کیسے عطا فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کس مقام پر ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ قرآن پڑھنا پڑے گا ہمیں، حضور کی حدیثیں ان مدارج میں اس نظر سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک اسی طرح مفصل سند کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آخری راوی حضرت ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں توجہ سے یہ حدیث سماعت کریں اور اپنے ایمان کو بھی جھنجھوڑیں اور دیکھیں کہ آج ہم دنیا میں ہم بھی رہ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی رہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان ھذا جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیۃ علی مثل صحبتها۔ اس میں وہ عظمت اور شان بیان ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے، مسجد کے دروازے پر جب حضور پہنچے تو آگے حضرت عثمان غنی آ گئے، ملاقات ہوئی
تو ملاقات پر حضور نے فرمایا کہ یا عثمان، اے عثمان سن میری بات، کہ ہذا جبریل اخبرنی، یہ جبریل ہیں اور یہ جبریل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو جبریل بھی قریب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جبریل امین ہیں اے عثمان، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ تیرے سے کر دوں، اسی حق مہر پر کہ جس مہر پر حضرت رقیہ کا نکاح تیرے سے کیا تھا، اسی حق مہر پر میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تو ظاہر ہے حضور کی صاحبزادی حضرت عثمان سے نسبت، ہاں جی، کتنا مقام حاصل تھا۔ آپ بڑے دکھی رہتے تھے، ہاں جی، کہ آپ علیہ السلام سے جو میرا ایک تعلق تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کا یہ دکھی ہونا اللہ کریم کو کتنا پسند آیا کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اللہ کی طرف سے، اور جبریل امین نے آ کر یہ پیغام دیا آقا علیہ السلام کو کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دو۔ اگر ایک پیغمبر کے پاس نبی کے پاس یہ پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس پر غور کرنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کس مقام پر ہے کہ یہ پیغام آ رہا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک سنیے، عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت هذا قال هذا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف اور مسند امام احمد اور امام ترمذی انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، سندن متنن یہ حدیث درست ہے۔ اب اس حدیث میں پیغام کیا ہے؟ اس حدیث میں پیغام یہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرب قیامت جو فتنے ظاہر ہوں گے نا، حضور ان فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ قرب قیامت یہ فتنہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا۔ حضور مختلف فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، اور جب حضور ذکر کرتے جا رہے تھے تو اسی دوران فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے سر کو یوں جھکائے ہوئے تھا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ یہ ادب صحابہ کو حضور کا کس نے بتایا تھا؟ آج نہ زبان میں ادب ہے لوگوں کے، نہ کلام کے اندر وہ الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ کن ہستیوں کا ذکر ہے؟ شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ اب ادب و احترام ہی جب اٹھ جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو تو چاہے کر۔ اب تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی سر جھکائے مقنع رأسہ، ایسے سر جھکائے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا، فتنوں کا ذکر کیا اور یہ سر جھکائے قریب سے گزرے جا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی جو گزرا جا رہا ہے نا، ھذا یومئذ، فرمایا کہ جس دن فتنے ہوں گے نا، علی الہدی، یہ بندہ ہدایت پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر قائم رکھے گا جب کہ فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ محفوظ ہوگا اس دن۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی، میں نے غور نہ کیا کہ یہ گزرنے والا کون ہے، ہم تو مصروف تھے،
لیکن جب حضور نے فرمایا نا کہ یہ آدمی اس دن محفوظ ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، فَوَثَبْتُ، بلکہ کیسے میں نے چھلانگ لگائی کہ حضرت عثمان کا چہرہ اس طرف تھا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگا دی، فَوَثَبْتُ، میں کود کر گیا، دوڑ کر گیا کہ میں دیکھوں کہ وہ آدمی کون ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس دن فتنوں کا ظہور ہوگا اس دن یہ بندہ محفوظ ہوئے گا، یہ بندہ ہدایت پر ہوگا، میں اس بندے کو دیکھوں یہ بندہ کون ہے۔ فَوَثَبْتُ، فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر چھلانگ لگاتے ہوئے جب میں پہنچا اور سامنے سے جا کر اس ہستی کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد فَأَخَذْتُ بِضَبْعِي، میں نے اس کو پکڑ لیا، فَأَخَذْتُ بِضَبْعِي، میں نے اس کو پکڑا، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اس کو لا کر حضور کے سامنے کر دیا۔ کیا مطلب کہ یا رسول اللہ یہی بندہ ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس دن فتنے ہوں گے اس دن یہ بندہ ہدایت پر ہوگا، یہ بندہ محفوظ رہے گا، یا رسول اللہ یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ هَذَا، جو میں نے کہا وہ یہی ہے۔ آپ کی آواز سبحان اللہ اتنا ڈر لگتا ہے نا، افسوس ہے یار، جس ہستی کی شان حضور اس طرح بیان کر رہے ہیں، آپ احادیث سن رہے ہیں، صریح احادیث، تو پھر خوش تو ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اور پھر فرمایا قال هذا، حضور نے فرمایا ہاں یہی ہے، یہی وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں نے کہا ہے نا کہ یہ بندہ ہدایت پر ہوگا، تو وہ یہی بندہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، اسی طرح بے شمار احادیث بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف، حدیث ترمذی شریف، حدیث کی دیگر کتب کے اندر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب اور ان کے مقام اور ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، حقیقت ہے بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک عظیم پہلو، اس کی طرف آتے ہیں، چند منٹ باقی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ پہلو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اور معلوم ہوگا یقیناً، ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جامع قرآن بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ جامع قرآن۔ اب آپ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق بھی جامع قرآن ہے، بے شک، اور حضرت عثمان غنی بھی جامع قرآن ہے، بے شک۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ سے سنیے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف جنگیں ہو رہی ہیں، حفاظ صحابہ کرام بے شمار ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، اور کثرت کے ساتھ جیسے مسلمہ کذاب کے ظالم کے فتنہ کو ختم کرنے میں 1200 اور بعد نے لکھا ہے 12,000، اتنی تعداد میں تو حفاظ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح دیگر جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ تو ایک دن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جس طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اگر حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے گئے تو قرآن پاک تو محفوظ نہیں رہے گا۔ حالانکہ اس وقت قرآن پاک یا تو حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا یا اجزاء کے طور پر کسی صحابی کے پاس ایک آیت، کسی کے پاس چند آیات، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس ایک پارہ، اس طرح کھجور کے تنوں پر، پتھروں پر، جانور کی کھال پر، مختلف چیزوں پر قرآن پاک لکھا ہوا صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ قرآن پاک کو ایک نسخہ کی صورت میں اکٹھا کر لیا جائے تاکہ یہ حفاظ اٹھتے گئے، اور زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پتہ نہ چل سکے کہ یہ قرآنی لفظ بھی ہے کہ نہیں۔ لہذا اب تو بڑے مضبوط حفاظ بھی موجود ہیں اور مختلف اجزاء میں لکھا ہوا بھی موجود ہے، تو اس کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک نسخہ بنا لیا جائے۔ جناب
جب یہ صحابہ نے بات رکھی، حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تو انکار کیا، پھر جب صحابہ نے بار بار اس طرف توجہ دلائی تو پھر آپ نے ایک کمیٹی مقرر کی۔ اس کمیٹی میں 2 جید قسم کے احباب حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آپ دیکھیں کہ جمیع صحابہ کرام کے اندر ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا اور ان کو قرآن کتنا یاد تھا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ جن جن کے پاس لکھا ہوا قرآن پاک کسی بھی شکل میں موجود ہے تو وہ اس کمیٹی کے پاس جمع کروا دیں، تاکہ یہ ایک نسخہ تیار کریں گے، وہ تمہارا لکھا ہوا بھی دیکھیں گے، اور یہ چونکہ بہترین مضبوط پکے حافظ ہیں تو لہٰذا اس پر بھی یہ دیکھیں گے اور ترتیب کریں گے۔ لو جناب، جن جن صحابہ کرام صحابیات کے پاس قرآن پاک موجود تھا وہ ان صحابہ کرام کے پاس جمع ہوتا گیا، اور کہیں کوئی الفاظ اگر ایسے آ گئے کہ جو ان حافظوں کے سینہ میں بھی نہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی اس کی تصدیق نہیں کر رہے تو اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جیسے فعدۃ من ایام اخر کے اندر متتابعات ان کے الفاظ ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جو آیہ کریمہ تھی اس میں یہ الفاظ تھے، لیکن باقی کسی کے پاس نہیں تھے اور ان کے حافظے میں بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اتنا حصہ تو قرآن میں ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، ممکن ہے کہ کوئی فرق لگ گیا۔ تو لہذا اس طرح سے بڑی تفتیش کے ساتھ اور بڑے اجل قسم کے احباب نے ایک نسخہ تیار کر دیا۔ اب جناب وہ ایک نسخہ چلتا رہا، کب تک چلا جی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہی نسخہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہی نسخہ رہا، اور پھر دور آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ کا دور آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جس طرح اسلام کا پھیلاؤ کیا، 1,20,000 مربع میل تک کام پہنچا، اور بڑے بڑے شہر فتح ہو گئے، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، عرب سے عجم سے کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں آئے۔ پھر ظاہر ہے صحابہ کرام کا بھی اسی طرح پھیلاؤ ہوا، لیکن صحابہ کرام کہاں تک پہنچتے؟ تو اس وقت ضرورت محسوس کی گئی کہ عجم کے لوگوں کے اندر بھی جب قرآن پہنچا ہے تو وہ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کچھ الفاظ اپنے بھی ان کے خلط ملط ہو جاتے ہیں، تو لہذا قرآن پاک کے نسخے تیار اور کیے جائیں، اور پھر ان علاقوں کے اندر جو ایک مرکز ہو وہاں پر وہ نسخہ پہنچایا جائے، اور پھر اس نسخے کے مطابق لوگ اپنا نظام زندگی چلائیں اور اس کے مطابق قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام کی معیت میں ان کی مشاورت سے اس چیز پر اتفاق کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ 6 اور ایک روایت میں 8 نسخے اسی سے مزید بنوائے گئے، اور ایک نسخہ مکہ المکرمہ میں، ایک شام کے اندر، ایک بصرہ کے اندر، ایک کوفہ کے اندر، ایک ملک شام میں، اس طرح مختلف علاقوں کے اندر ان نسخہ جات کو پھیلایا گیا، اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے پیغام پہنچا کہ بھائی یہ نسخہ، اس کے اندر جو احکام، جو مسائل تمہارے پاس آئے ہیں اور یہ تلاوت، اس کے مطابق آپ چلو اور قرآن کو پڑھو اور یاد کرو۔ تو گویا کہ آپ نے جو نسخے تیار کروائے اور پھر قوم کو اسی پر جامع رکھا، کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہونے دیا، قرآن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دی۔ یہ آج ہمارا کمزور معاملہ ہے کہ آج کافر بدعتوار قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے، کبھی کسی انداز میں قرآن کی توہین ہے تو کبھی کسی طرح قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے مقام ڈوبنے کا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے قرآن کی حفاظت کی، پورا ایک مصر کا ملک ہو اور ایک نسخے کے مطابق سارے چل رہے ہیں، پورا عراق ہو اور ایک نسخہ ہو،
اور اس کے مطابق سارے چلتے ہوں، شام کے اندر ایک نسخہ ہو اور ایک بھی اس کے خلاف نہ ہو۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور سب کو اتفاق میں کھڑا کر دیا اور سب اس کے مطابق چلے۔ تو اس طرح جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر وجوہات میں ایک عظیم وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قرآن پاک پر کام کیا۔ اور ابھی جو حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا سویڈن کے اندر، آپ دیکھیں دوستو، رونا بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ جس کتاب کا محافظ عام انسان نہیں، رب ہے۔ بولیے کون محافظ ہے قرآن کا؟ آواز نہ نکالیں اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ ہماری آواز نکلتی ہوتی اور ہم قرآن کے مطابق چلتے ہوتے تو کافر کو پتہ ہوتا کہ مسلمان زندہ ہیں اور یہ اپنے سینوں میں اور اپنے ہاتھوں میں اور اپنی زبان پر یہ قرآن کو لیے ہوئے ہیں، اس کتاب کی ہم نے بے حرمتی کی تو یہ ہمیں جلا کے رکھ دیں گے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی یہ ماحول بنا پڑا ہے کہ ہم قرآن کے قریب ہی نہیں جاتے۔ جب ہم قرآن کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر کافر تو آنکھیں کھول کے غور کر رہا ہے کہ ان کا مشن جو ہے وہ ایک ہی کتاب کے اندر ہے، لہذا اس کا ان کے ذہنوں سے جو ایک اثر ہے اس کو ختم کر دو، ہمارے لیے ان مسلمانوں کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم غیروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی صفوں میں بھی دیکھیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر قرآن کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ قرآن کا پیغام کچھ ہے اور اس ملک میں دکھائی کچھ دیتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے جی ویسے آپ باتیں کر رہے ہیں، کوئی مثال دے دیتے ہیں جی مثال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دو۔ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کمال کی بات ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی چوریاں تو ہم خود کروا رہے ہیں۔ آئیے دوسری مثال دیتا ہوں، سود کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، ربا کو حرام کیا، لیکن ہم آئے دن کہتے ہیں اتنا سود میں اضافہ کر دیا گیا، جبکہ رب فرماتا ہے کہ جو سود پر چلے گا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سود کے بغیر چل نہیں سکتے، شرم آنی چاہیے، غیرت کھانی چاہیے۔ تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ تجھے قرآن نظر نہیں آتا، رب نظر نہیں آتا؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، جو چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو وہ آج بھی کلام کر سکتا ہے، رب تعالیٰ سے آج بھی کلام کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ اب سارے دیکھ رہے ہیں کیسے کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، کتاب اللہ پڑھ لیا کرو، رب سے کلام کر لیا کرو۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی عظمت و شانوں والی کتاب کہ رب خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور اس کی حفاظت کے بارے میں رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم رب فرماتا ہے اس کا محافظ میں خود ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، وگرنہ تو آج قرآن کی آیات کہیں جاتی، پارے کہیں جاتے، صورتیں کہیں جاتی۔ لیکن الحمدللہ حضور علیہ السلام جیسے کتاب دے کے گئے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین، اولیاء، مجتہدین، مفسرین، علماء ہر دور میں آ رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک لفظ بلفظ آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود ہے۔ اس کی زبر، زیر، پیش، حرف، مد، شد میں فرق نہیں آ سکتا۔ ہاں فرق آ سکتا ہے تو کہاں پہ کوئی من مانی اپنی تشریح کرے، من مانا غلط مطلب بیان کرے، وہ حدیث کا کرے، قرآن کا کرے، تو وہ آج دنیا میں تو کر لے، آخرت بھی آنے کو ہے جس میں رب تعالیٰ پوچھے گا کہ میری کتاب کی اس آیت کا مطلب تو یہ نہیں تھا جو تو دنیا میں بیان کرتا رہا، اور میری کتاب
کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا، اور تو دنیا میں کیا کرتا رہا؟ تیری سلطنت، تیری بادشاہت، تیری وزارت، تیرے اختیارات، اور تو فیصلے کرتا رہا قرآن کے خلاف۔ آج بتا دے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ ایک دن پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک بے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب بے مقصد